ہوں یہ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا اور یہاں لوگوں کی خدمت انجام دینا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے یہ محبت ہی ہے، یہ آپ کی امام حسین کی محبت میں اپنے گھروں سے چائے لے کر کے آ رہے ہیں، یہ اور کیا ہے، یہ امام حسین کی ہی تو محبت ہے کہ ان کی محبت میں آپ کی خدمت میں چائے ہے، اور یہ چائے صرف آج ہی مل رہی ہے۔ کیوں؟ امام حسین کی محبت میں مل رہی ہے، کل کوئی تمہیں چائے پلانے والا نہیں مل سکتا، یہ آج ہی امام حسین کا لنگر ہے۔ تو حضرات امام حسین سے محبت کریں، اور امام حسین سے محبت یہ بھی ایک محبت ہے، امام حسین سے محبت میں امام حسین کی محبت میں چائے پلانا یہ بھی ایک امام حسین سے محبت کرنا ہے۔ ایک بار سبھی حضرات محبت سے بولے یا حسین یا حسین۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا۔ دیکھیے حضرات میں نے آدھا گھنٹہ لیا، اور آدھے گھنٹے سے ہی پہلے ہٹ جاؤں گا، یعنی کہ پونے 1 بج رہا ہے اور 1:15 بجے میں میک سے ہٹوں گا، اور اس سے بیچ میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہو کیا۔ اگر میں کوئی الفاظ شریعت کے خلاف بولوں تو آپ مجھے بالکل میرے کان کو پکڑنے کی آپ کو اجازت ہے، میرا کان پکڑے گا اور کہے کہ امام صاحب کہ آپ غلط بول رہے ہیں۔ اس سے آدھے گھنٹے کے بیچ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبھی حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب تبلیغ رسالت نے یعنی کہ اللہ کے صحابہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، یعنی کہ تبلیغ رسالت میں آپ نے دین کی دعوت میں یعنی کہ آپ کو اس کے بدلے میں تحفہ دیا جا رہا ہے۔ امام یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد وہی تحفہ یعنی کہ اپنے صحابوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی کہ میں اس مال کی اس تحفے کا کچھ آپ سے شکریہ نہیں مانتا، آپ سے اس کے بدلے میں کوئی احسان نہیں مانتا، صرف میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا، میرے قریبی رشتہ داروں سے پیار کرنا۔ میرے یعنی کہ صحابہ عرض کرنے لگتے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن اور امام حسین، اور جو ان سے نسل چلے آپ ان سے محبت اور پیار کرنا۔ بہت تیزی کے ساتھ اگر اس کی آیت کریمہ کی اگر میں تفسیر کرنے لگوں تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ اسی میں بھاگ جائے گا۔ آپ یہی سمجھے کہ آیت کریمہ کی تحت یعنی کہ شان نزول یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے گھرانوں سے پیار کرنا۔ میرے نبی نے صحابہ سے عرض کیا کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے آپ محبت پیار کرنا، میرے قریبی رشتہ دار یہی حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین اور جو ان سے نسل چلے۔ اے ایمان والو، امین المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام حسین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، اب ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا رونا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں قربان ہو جاؤں یا ایک مشک پانی کا لے کر آؤں اور ان پیاسوں کی پیاس کو بجھاؤں۔ حضرت امام حسین زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ فرمایا بھائی عباس، میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو، میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو، میرے خیمے کی نگہبانی کرنے والے تم ہو، اب تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا؟ میرے خیمے کی
हिफाजत कौन करेगा? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए अर्ज किया, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, खुदा की कसम अब जिंदगी में कोई मजा बाकी नहीं रहा और मैं दुनिया से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। बस अब मेरी आखिरी आरज़ू और तमन्ना यही है कि मालिए कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों को दरिया फरात का पानी पिलाकर मैं भी दरिया फरात का पानी पिलाकर मैं भी जल्दी से जल्द अपने भाइयों और भतीजों के पास पहुंच जाऊं। हजरत अब्बास अलमदार के कहने पर मजबूर होकर हजरत इमाम हुसैन की इजाजत दे देते हैं। हजरत अब्बास अलमदार एक मुश्क कांधे पर लटकाए हुए घोड़े पर सवार होकर मैदान कारजार में यजीदी फौज के सामने पहुंचे और तमाम हुज्जत के लिए फरमाया, ए यजीदियों, नापाक और बेदीनों, फौजियों, बेरहम इंसानों, तुमने आले रसूल पर पानी बंद करके जिस दर्द की और जुल्म की इंतहा की है, मैं तुमसे कहता हूं कि अब भी वक्त है कि अपने जुल्म और सितम से तौबा कर लो। हजरत इमाम हुसैन के खून नाहक से बाज आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे से बच्चों को इस तरह प्यास से ना तड़पाओ। अपने यानी कि हजरात, अभी रहम कूफियों को से यानी कि बेरहम कूफियों के सीनों में दिल जगह शायद पत्थर का टुकड़ा था। हजरत अब्बास अलमदार की बातों का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि बेरहम यजीदियों जालिमों ने आप पर तीरों की बारिश कर दी। हजरत अब्बास ने नारे तकबीर बुलंद किया और तलवार आबदार लेकर उन पर हमला कर दिया। आपका हमला था कहरे खुदा था जो यजीदियों पर नाज़िल हो गया। घोड़े बदकने लगे, घोड़े कूदने लगे, तलवारें हाथों से गिरने लगी, लाइनों के सब कट कर गिरने लगे। हजरत अब्बास अलमदार का कत्ल आम करते हुए नहरे फरात पर पहुंच गए। नहरे फरात से पानी का मशकीजा भरकर कंधे पर लटकाया और खुद पानी पीने के लिए चुल्लू में लिया और पीने का इरादा किया तो सकीना की प्यास याद आ गई। हजरत अली शेर ख्वार की खुश्क जुबान और प्यास से उनका रोना पलकना याद आ गया और पानी और चुल्लू का पानी फरात में नहरे फरात में फेंक दिया और फरमाया, ए दरिया फरात, गवाह रहना, तेरा पानी और उसका एक एक कतरा उस वक्त तक मुझ पर हराम है जब तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को पानी ना पिला दूं। फिर आपने अपने घोड़े को पानी का इशारा किया तो घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। हजरत अब्बास अलमदार ने जब पानी अपने चुल्लों में लिया, लेकिन वही सकीना की प्यास आपको याद आ रही है, नन्हे असगर की प्यास आपको याद आ रही है, जिसने नन प्यास की शिद्दत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लेकिन हजरत अब्बास ने आपकी प्यास की शिद्दत है, आपको भी प्यास लग रही है, लेकिन आपके सामने दरिया फरात में पानी मौजूद है। आप दरिया फरात पर पहुंच जाते हैं। देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं अपने भतीजों से, कितना प्यार करते हैं अपने घराने से। नहरे फरात आपके सामने है, पानी आपके सामने मौजूद है, लेकिन जैसे ही आप चुल्लू में पानी उठा लेते हैं, अपने लप्पों में पानी लेते हैं और जैसे ही अपने मुंह की तरफ को उठाते हैं, आपको सकीना की प्यास याद आ जाती है, नन्हे असगर की प्यास आपको याद आ जाती है। उस पानी को नहरे फरात में वापस कर देते हैं और नहरे फरात से कह देते हैं कि तू गवाह रहना, तेरा एक एक कतरा मुझ पर जब तक हराम है, जब तक रसूल को यानी कि रसूल की आल को पानी ना पिला दूं, रसूल की आल को पानी ना पिला दूं। जिस घोड़े पर आप सवार होकर गिर कर गए थे, उस घोड़े को आप इजाजत दे रहे हैं, लेकिन वो घोड़ा भी जानता है कि नन्हे असगर की प्यास को वो घोड़ा भी पहचान रहा है, सकीना की प्यास को वो घोड़ा पहचान रहा है, अली अकबर की प्यास को वो घोड़ा पहचान रहा है, लेकिन उस घोड़े ने भी पानी नहीं पिया, उस घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। क्या
شان ہے میرے علی ابا میرے حضرت عباس کی کہ آپ کی سواری بھی پانی نہیں پی رہی ہے، آپ بھی پانی نہیں پی رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوئے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو للکار کر کہا خبردار اگر یہ مشکیزہ امام حسین کے خیمے میں پہنچ گیا اور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تم میں سے کوئی بھی باقی کوئی بھی زندہ بچ نہیں سکتا۔ یہ سنتے ہی یزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور تیز تلواروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ نوکر ملعون نے دھوکے سے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس کا دائنا بازو کٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزے کو اپنے بائیں بازو پر لٹکایا، پھر ایک ظالم یزیدی نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بایاں بازو بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر اور گھوڑے کی رکاب سے دشمنوں کو ٹھوکر دیتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک یزیدی ظالم نے ایسا طاق کر مشکیزے پر تیر چلایا کہ مشکیزے میں سوراخ ہو گیا اور پانی گرنے لگا۔ آپ نے خیمے کے قریب پہنچ کر مگر مشک میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا اور جس میں زخموں سے چرنی چور ہو چکا تھا زمین پر، یعنی کہ آپ امام حسین اپنے بھائی حسین اپنے بھائی کو خبر لے لیجئے، یعنی کہ امام حسین سے کہتے اپنے بھائی کی خبر لے لیجئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں اور دیکھا کہ حضرت عباس علمدار خون میں نہے ہوئے ہیں، خلد بری کا مہمان بننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام حسین اتنی زور سے روئے کہ کربلا کی زمین خوف سے دہل گئی اور آپ کو اپنے آغوش میں اٹھا کر خیمے میں لائے اور زبان مبارک پر غم میں ڈوبے ہوئے کلمات پڑھے، یہ میرے کمر ٹوٹ گئی اور میرے سہارا کوئی نہیں رہا۔ آپ روتے ہوئے حضرت عباس علمدار کے خون آلود چہرے پر اپنا منہ رکھ کر اے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر حضرت عباس علمدار یعنی کہ حضرت علمدار روح قبض و عصر کی پرواز کی جاتی ہے، پڑھتے حضرت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی ایک بار درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ایمان والو ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ اہل بیت، چاہے اہل بیت نسب ہو یا اہل بیت سکنا یا اہل بیت ولادت یا کسی کو اہل بیت میں شامل کر لیا گیا ہو، تمام کے تمام اہل سنت کے نزدیک عزت و عظمت والے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو خاص موقع پر میری اہل بیت فرمایا ہے وہ یہی چار نفوس قدسیہ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے اہل بیت کا لفظ نہیں چار حضرات کے لیے شائع مشہور ہے۔ اے ایمان والو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسنین کریمین یعنی کہ کریمین بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیمار پروسی کے لیے یعنی کہ حسنین کریمین کو دیکھنے کے لیے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ کے فرزند بیمار ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانے، تو حضرت مولا علی شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی کنیز فضا نے تینوں نے روزے رکھنے کی منت مانی، یعنی کہ امام حسین کی شان دیکھیے۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے اگر کوئی امام حسین کے نام پر منت مانتا ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، اگر امام حسین کے نام پر اگر یہ کہتا ہو کہ میرے گھر کے اندر خوشی ہو جائے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے صدقے طفیل سے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، سب نے روزے رکھے مگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ کھولا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمعون یہودی سے
چند سیر جو بطور قرض لائے، جو کا ایک تائی حصہ پسایا گیا اور اسے چند روٹیاں تیار کی گئی۔ جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں کھانے کے لیے سامنے رکھی گئی تو دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ اللہ کے نام پر دیجئے۔ حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فضا، تینوں نے سب روٹیاں اس مسکین کو سائل کو دے دی اور تینوں حضرات نے صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے روز ایک تاہی جو کی روٹی تیار کی گئی۔ جب اہل بیت افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، روزے پر ایک فقیر محتاج یعنی کہ دروازے پر ایک فقیر محتاج نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں، تو بھوکا ہوں، یتیم ہوں، یعنی کہ روزہ بھی ان حضرات دوسرے روزے پہ بھی انہوں نے ان حضرات نے سب روٹیاں اس سائل کو دے دی اور صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھا اور ایک تاہی جو بچا تھا اس کی روٹیاں بنائی گئی۔ جب روزہ افطار کے لیے تینوں نفوس قدسیہ بیٹھے تو پھر ایک سائل نے آواز دی، اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، تو تیسرے دن بھی تمام روٹیاں سائل کو عطا فرما دی، صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ تو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی کہ اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یعنی کہ آج امام حسین کے نام پر لنگر کو لٹایا جاتا ہے، آج امام حسین کے نام پر شربت پلایا جاتا ہے، آج امام حسین کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ احسان نہیں کرتے ہیں بلکہ امام حسین کی محبت پر کھلاتے ہیں۔ ایمان والو اچھی طرح وضع ہو گیا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن نفوس قدسیہ کے لیے بلایا جاتا ہے وہ حضرات کون لوگ ہیں۔ اہل بیت کی ثقافت کا بھی پتہ معلوم ہو گیا، خود بھوکے رہتے ہیں مگر اپنے دروازے کے سائل کو بھکاری کو کھلاتے ہیں، اور آج بھی اہل بیت نبوت کی ثقافت کی وہی شان و شوکت ہے جو 1400 برس پہلے تھی۔ اس بات کا ثبوت چاہے اگر دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لو مہرانہ شریف میں جو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ ہے، شاہ برکات کی برکت کا بڑا بٹتا ہے۔ برحید شریف جاؤ، فیض سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے ہر قسم کی بیماریاں شفیاب ہو رہی ہے، ہر بیماری کو شفا مل رہی ہے۔ اجمیر کی مقدس ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی چوکھٹ پر جا کر ہر سائل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بغداد کے قطب الاقطاب پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر سے مردے کو زندگی، چور کو قتیل، مرید کو جنت کی بشارت کے ساتھ روزی نعمت و دولت سے ہر وقت بڑھتی ہے۔ حضرات کون لوگ ہیں یہ جو سارے زمانے کی جھولیاں بھر رہے ہیں؟ یہ سب اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد ہے، سب ان کی آل اولاد کی سخاوت کا یہ عالم تو سرکار امام حسن، امام حسین، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور پھر مختار دو عالم محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کے احمد رضا یعنی کہ عشق و نبی میں ڈوبتے ہیں، اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بھی اپنی تقریر کو شارٹ کٹ میں لے کر کے چل رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے، ختم شریف بھی 2 بجے کرایا جائے گا، ختم شریف 2 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ میں بہت جلدی سے جلد اپنی تقریر کو اختتام تک لے کر کے جا رہا ہوں۔ جو میں نے وقت لیا ہے انشاءاللہ میں اس وقت سے پہلے اپنی تقریر کو اختتام پر لے کر کے پہنچ جاؤں گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ کی۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ حدیث پاک ہے، یاد اس حدیث پاک کو غور سے سنو، جو آج یہ کہتے پھرتے ہیں کہ امام حسین کو، امام حسین سے کیا محبت کی جائے، ان سے کون سی محبت کہاں کام میں آئے گی، ان سے تو آج محبت یا حسین کہتے پھرتے ہیں، یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ اہل بیت کا دشمن کعبے میں مرے تو بھی جہنمی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا صعدین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مقيت لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دخل النار، یعنی کہ یہ حدیث میرے نبی عربی زبان پر بول رہے ہیں، اب میں اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی کہ اگر کوئی شخص کعبے کے ایک گوشے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتا ہو، وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو شخص اس محبت پر مر گیا وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اے ایمان والو، اہل بیت سے محبت میں داخلہ سب سے، اور اہل بیت کی دشمنی اور بغض و عنایت اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے سائے میں مقام ابراہیم جیسی برکت والی جگہ پر نماز پڑھے اور روزے رکھے، ایسا نمازی روزے دار اگر اہل بیت محبت سے بغض و عداوت رکھتا ہو وہ شخص جہنمی ہے، اس کا کوئی بھی ایک نیک عمل اسے دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرات گرامی، آپ نے حدیث پاک کو سنا ہے، حدیث پاک میں کیا کہا؟ حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، وہ چاہے خانہ کعبہ کا طواف کیوں نہ کر رہا ہو، مقام ابراہیم ایسی برکت والی جگہ پر نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو، تب بھی وہ انسان جہنمی ہے۔ حضرات، اگر اپنی نمازوں کو رب کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہو، آج انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں نبی اور نبی کے گھرانے کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اللہ رب العزت نہ اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا، اللہ رب العزت نہ اس کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا، نہ اس کی زکات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا، نہ اس کے حج کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، اللہ اس کی کوئی بھی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازوں کو، اپنے سجدوں کو، اپنی زکات کو، اپنے حج کو، اپنے یعنی کہ عمرے کو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہو تو تم اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، اہل بیت کا پیار اپنے دلوں میں بسانا ہوگا، نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسانی ہوگی، نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے مولا، میرے حسین سے جو محبت کرے تو بھی اسی سے محبت کرنا، اے مولا جو میرے حسین سے پیار کرے تو بھی اسی سے پیار کرنا، اے مولا جو میرے حسین سے محبت نہ کرے، میرے حسین سے پیار نہ کرے، اے رب قدیر تو بھی اس سے پیار نہیں کرنا۔ میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا وہ ہر جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھرانے سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، جب تک اہل بیت سے محبت
نہیں کرے گا، جب تک نبی سے پیار نہیں کرے گا، اہل و عیال اپنے گھرانے سے زیادہ جب تک، یعنی کہ ان سے زیادہ جب تک وہ نبی سے محبت کرے گا، جب ان سے پیار کرے گا، تبھی وہ کامل ایمان ہوگا، تبھی وہ مومن ہوگا، تبھی وہ کامل ایمان ہوگا۔ اور اگر ان سے محبت نہیں کرے گا، ان سے زیادہ اپنے گھرانے سے محبت کرتا ہو، اپنے اہل و عیال سے پیار کرتا ہو، وہ کامل ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کامل ایمان بننے کے لیے اپنی جان سے زیادہ، اپنے گھرانے سے زیادہ تمہیں اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی۔ امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی شیر خدا اور نبی سے محبت کرنی ہوگی، تبھی تمہارا ایمان کامل ایمان ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ محبت ہی ہے۔ امام حسین کی محبت اگر دنیا میں کرو گے تو میرے مصطفیٰ، میں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے بیان کیا تھا کہ جو دنیا میں محبت امام حسین سے کرے گا، حشر کے میدان میں میرے نبی اسی کی طرف اسی شخص کی شفاعت کریں گے، اسی کو پلشرات پہ اسی کے لیے دعا کی جائے گی اور اسی کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلایا جائے گا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار سبھی حضرات کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے کہنے سننے میں جو خامیاں غلطیاں ہو گئی ہو، امام حسین کے صدقے سے میں امام حسین کی محفل میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک بار سبھی حضرات کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلیہ